بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے چینل سافٹ ٹاک میں دوستوں کو خوش آمدید۔ انتہائی ایک دکھی دل کے ساتھ یہ ویڈیو جو ہے نا وہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اور یہ بڑی حساس ویڈیو ہے۔ آج ہم نے بالکل اس کے اوپر بات نہیں کرنی، نہ ہم نے کوئی ٹیکنیکل بات کرنی ہے، نہ ہم نے کوئی قانونی پہلو کے اوپر بات کرنی ہے، نہ ہم نے اس کے اوپر جو ٹرانسجینڈر لیجسلیشن کے اوپر جو اس وقت ہو رہا ہے، کیا قانون ہونا چاہیے، کیا قانون ہے، اور اس میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، یہ اس ڈیبیٹ پہ ہم نہیں جا رہے۔ آج ہم نے بالکل اس کے ایک سماجی پہلو کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے، معاشرہ ان کو کس طرح دیکھتا ہے، اور معاشرے میں جن گھروں میں یہ بچے ہوتے ہیں ان گھروں میں ان کے ساتھ کس طرح رویے اپنائے جاتے ہیں، اور من حیث القوم ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور ہم کر کیا رہے ہیں بیسیکلی۔ اب سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو بیسیکلی کن نام سے پکارتے ہیں۔ ہم تھرڈ جینڈر، ٹرانسجینڈر، خواجہ سرا، خسرے، مخنث، اس طرح کے الفاظ جو ہے نا وہ استعمال کیے جاتے ہیں ان بچوں یا بچیوں کے لیے، یا آپ یہ سمجھیں جو کہ جن کے اندر اس طرح کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ میں آپ کو اس طرح ہم اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو ایک کہانی کی شکل میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بچہ ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے کچھ دنوں کے بعد جب ان کو ریلائز ہوتا ہے، ماں کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے جو پیدا ہوا ہے اس کے اندر کوئی اس طرح کی خصوصیات ہیں، سب سے پہلے تو اس کے اندر یہ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اس کو میں کس طرح ایکسپلین کروں، اپنے خاوند کو کس طرح بتاؤں کہ میرے بچے کے اندر یہ جو ہے وہ جو اس طرح کی خصوصیات ہیں، اس طرح کی اس کے اندر حرکات و سکنات وہ پیدا ہو رہی ہیں، اس کے چال ڈھال کے اندر تبدیلی واقع ہو گئی ہے، اس کے بولنے کے اندر کوئی تبدیلی اس کو نظر آتی ہے، تو وہ خود جو ہے نا وہ انسیکیور ہو جاتی ہے، اور وہ اس ڈر سے کہ اپنے خاوند سے وہ کس طرح اس کو شیئر کرے کہ بچے کے اندر اس طرح کی خصوصیات ہیں، پھر وہ بڑے ڈر کے بڑے آہستہ آہستہ جو ہے اپنے خاوند کو جب وہ بتاتی ہے، اور اس کے بعد جو ایک طوفان برپا ہوتا ہے اس گھر کے اندر کہ یہ، اور اس کے اوپر وہ اس کو اس بیوی کو، اس کی ماں کو جس طرح کے وہ اس کو وہ الزام ٹھہراتا ہے، مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ شاید تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اب اس ساری ڈیبیٹ کے اندر جو ہے نا وہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا وہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کے یہ اختیار میں تھا کہ وہ اس طرح پیدا ہوتا، کیا یہ جو چیز ہے کیا یہ ماں کے اختیار میں تھا، کیا یہ اس کے باپ کے اختیار میں تھا کہ وہ بچہ ایسا پیدا ہوتا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اگر ایک بچہ جو اللہ نے اپنی فطرت سے جو پیدا کیا ہے تو اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہو گئی ہے تو اس کے اوپر انسانوں کا جو رویہ ہے اس کے ساتھ ڈسکریمنیٹری جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے ان بچوں کے ساتھ، جو کہ ہمارے معاشرے میں ہم ان کے ساتھ جس طرح ڈیل کرتے ہیں، اور فوری طور کے اوپر جب اس کے والد کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے تو وہ اس کو مسلسل مار پیٹ کر مارتا ہے، پیٹتا ہے، اور بار بار وہ اسے کہتا ہے کہ جب میں گھر میں داخل ہوں یہ میرے سامنے نہیں آنا چاہیے، اس کو دیکھ کے میرے جسم میں آگ لگ جاتی ہے، اس نے مجھے کہیں منہ چھپانے دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، میں بدنام ہو گیا ہوں، میں برباد ہو گیا ہوں۔ الٹیمیٹلی ایک وقت یہ آتا ہے کہ اس کی ماں یہ سمجھتی ہے کہ یہ کسی دن اس کی جان کو بھی گھر میں خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ بچہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی کمیونٹی میں جہاں وہ ان کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ اپنی کمیونٹی کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس کمیونٹی میں ساری زندگی جس طرح ہمارے معاشرے میں ہم ان کو ناچ گانے اور ایک سیکشول وکٹم کے طور پہ ہم اس کو ایک سیکشول آپ سمجھ لیں کہ وہ ڈیل کرتے ہیں کہ یہ ہم جو ہمارے معاشرے میں ہمارا ان کے ساتھ رویہ ہے، پھر ساری زندگی وہ اسی طرح جو ہے نا وہ بناؤ سنگھار کر کے، اور وہ معاشرے میں اسی طرح اپنے آپ کو بنا لیتا ہے، اور معاشرہ پھر اس کا ٹھٹھا کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اور معاشرے کے اندر وہ جب تک مر نہیں جاتا وہ معاشرے میں ان چیزوں کو ابزارو کرتا ہے، اور معاشرہ اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ذمہ دار ہے کہ یہ جو ہم ایک انسان جو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہم ظلم کرتے ہیں، اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں، اور دوسرا یہ دیکھیں کیا دنیا میں اس طرح کے بچے پیدا نہیں ہوتے ہوں گے؟ کہیں یورپ میں، مغربی معاشرے میں، اور دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہاں بھی یہ بچے پیدا ہوتے ہوں گے، کیا وہاں پہ بھی اسی طرح کی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے؟
کیا ان کے لیے وہاں پہ کوئی جابز نہیں ہیں؟ کیا ان کے لیے وہ مین سٹریمنگ جس طرح تمام بچوں کو ہم مین سٹریم کرتے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی ایجوکیشن کا میکانزم نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے زندگی اس طرح کھیل کود اور باقی بچوں کے ساتھ وہ نہیں گزارتے ہوں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ہم نے اس پوری کمیونٹی کو ہم نے آئسولیٹ کر دیا۔ ہمارا ان کے ساتھ جو ایک سماجی رویہ ہے، جو ہم نے اپنے کلچرز کے اندر یہ چیزیں ڈال دی ہیں، ہمارے بچے جس طرح جو ہے نا ہم بچوں کو شروع میں پڑھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اور جو وہ بچے لرن کرتے ہیں، جب ان کے سامنے وہ اس طرح کے لوگ جو میں یہ سمجھتا ہوں جو خواجہ سراں ہیں، جب وہ آتے ہیں، وہ پھر اسی طرح ان کا براٹ اپ ہوتا ہے، اسی طرح ان کو انہی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈسکریمنیشن ہے، انسانیت کی تذلیل ہے۔ انسان کے ساتھ جو ہے نا محبت آپ کی بیسیکلی کامیابی ہے، اور یہی آپ کی آخرت کا بنیادی ذریعہ ہے۔ آپ اپنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض ہیں وہ تو ہم نے ادا کرنے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم نے نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر معافی کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ یہ معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن کسی انسان کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے، انسان کے ساتھ نفرت کا رویہ ہے، انسان کی تذلیل کرنے کا ہمارا رویہ ہے، اگر ہم کسی کو آئسولیٹ کرتے ہیں اور ہم کسی کو ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں تو یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور یہ اتنا خوفناک یہ عمل ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے معاشرے کے اندر جو ہے نا اس کے اوپر انتہائی کم علمی ہے، اور اس میں شعور کی ضرورت ہے۔ اور معاشرے کے اندر تمام اس طرح کے کمزور لوگ ہیں، جس طرح ہمارا ان کے ساتھ رویہ ہوتا ہے، غریب لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ ہوتا ہے، یہ جو بیچارے جو مانگنے والے لوگ ہیں، جو جسے ہم یہ دولے شاہ کے چوہے کہتے ہیں، جو بچوں کے سر چھوٹے رہ جاتے ہیں، پھر ساری زندگی بیچارے وہ مانگتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں وہ کھلونا بن کے کھیلتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے اوپر جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر ہمیں اپنی محبت اور ان کے ساتھ پیار اور ان کے ساتھ جو ہے نا ایک انسانیت کا جو تعلق ہے نا وہ ہمیں رکھنا چاہیے، اور ڈسکریمنیشن کو ختم کرنا چاہیے۔ ابھی جو لیجسلیشن کے حوالے سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے، یہ لیجسلیٹرز اور یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اس میں فیڈرل شریعت کوڈ موجود ہے، آپ کا ایک پورا نظام عدل آپ کا موجود ہے جو اس کو ریویو کر سکتا ہے۔ اس میں اگر کوئی قانونی پیچیدگی ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کمیونٹی کے اوپر کوئی پریشانی آئے، یہ تو وہ کمیونٹی ہے جو آلریڈی بیچاری مسائل کا شکار ہے اور معاشرے کے اندر ڈسکریمنیشن کا شکار ہے۔ تو انہوں نے تو وہاں پہ کوئی قانون سے عزیز بیچاروں نے جا کے نہیں نہ بنائی، نہ انہوں نے اس میں کوئی رول پلے کیا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ہمارا رویہ مثبت ہونا چاہیے۔ لیکن جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں یا لا میکنگ جو فورمز ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو باقاعدہ ایک پراپر طریقے سے اس کو منیوٹلی آبزرو کریں، اکارڈنگ ٹو انجیکشن آف اسلام اپنی قانون سازی کریں، اکارڈنگ ٹو کلچر قانون سازی کریں، تمام چیزوں کو دیکھ کے اس کے مطابق ڈیمانڈ اینڈ نیڈز کی بنیاد کے اوپر معاشرے کے اندر انصاف کو بول بالا کرنے کے لیے، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قانون سازی کریں۔ لیکن اگر وہ قانون آپ کا اللہ کی کتاب قرآن پاک اور سنت کے خلاف ہے تو وہ تو ہمارا جو ہے نا آئین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے اوپر پورا ہمارا ایک میکانزم موجود ہے، اس کے مطابق قانون سازی کریں، لیکن اس کمیونٹی کے ساتھ پیار کریں، ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کے سلسلے کو بند کریں، ان کے لیے زندگی کو سیکیور کریں، نہ کہ وہ بیچارے چھپتے پھریں۔ تھینک یو ویری مچ۔